اس نشست کی صدارت حاجی محمد ادریس صاحب وہ فرما رہے ہیں، اور اسٹیج کی زینت حاجی محمد ابراہیم گجر صاحب، چودھری خالد نمبردار صاحب، اور اسی طرح امیر ضلع لاہور حضرت مولانا حافظ احمد اللہ احمد صاحب، اور اسی طرح میر محمد سے حافظ طارق صاحب، سٹی گجرانوالہ سے مولانا الطاف الرحمان سندھو صاحب، اور منڈی بہاؤالدین سے حافظ مبشر ربانی صاحب، اور اسی طرح تحصیل نشارہ ورکہ سے قاری ابو بکر خادم صاحب تشریف لائے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ دعوت خطاب دوں گا جناب محترم حافظ عبید الرحمان صاحب، ایڈوکیٹ، ناظم تنظیمات ذیلی تنظیمات مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب محترم حافظ عبید الرحمان ایڈوکیٹ صاحب۔ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، شمشیر و سنا کی دھاروں پر حرف صداقت کہہ نہ سکے، ایک جذب حصول مقصد نے یوں حرص و حوث کو ہوا دی، ہم کفر کے ہاتھوں بک نہ سکے، ہم وقت کی رو میں بہ نہ سکے، جس بات پہ تم نے ٹوکا تھا اور دار پہ ہم کو کھینچا تھا، مرنے پہ ہمارے عام ہوئی گو جیتے جی ہم کہہ نہ سکے، تھے تم سے بھی زیادہ طاقتور چشم فلک نے دیکھا ہے، توحید کا طوفان جب اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے، وہ مد مقابل رہ نہ سکے۔ حضرات، میں مشکور ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان کا، اور خصوصاً قائدین اعظام علامہ طارق محمود یزدانی، مولانا شریف چنگوانی اور حضرت علامہ حافظ ذاکر الرحمان صدیقی صاحب کا، جنہوں نے اس قوم کے جذبے کو ہوا دی، جنہوں نے اس سوئی ہوئی قوم کو جگا دیا، جنہوں نے اہل حدیث یوتھ فورس کو زندہ و بیدار کر دیا۔ آج ان کی قیادت پہ اہل حدیث یوتھ فورس کے شاہین و شہباز زندہ ہیں، جیدار ہیں، بیدار ہیں، باطل سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، منکرین صحابہ کی صفوں کے لیے برسر پیکار ہیں، منکرین صحابہ کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، منکرین صحابہ کے آگے ننگی تلوار ہیں، اور منکرین صحابہ جتنے بھی ہیں سب کے سب بد کردار ہیں، بدخوار ہیں، مددگار ہیں، اور جو بھی ان کے اعلیٰ ہیں، جو بھی منکرین صحابہ کے اعلیٰ ہیں، وہ سب کے سب بد کردار ہیں۔ ہمارے لیے، ان کے لیے ہم سیسا پلائی دیوار ہیں، ہمارے یوتھ فورس کے شاہین و شہباز ان کے آگے ننگی تلوار ہیں، اور منکرین صحابہ صرف وہ نہیں جو اپنے سٹیجوں پر، اپنی محفلوں پر، اپنے لوگوں میں، منکرین صحابہ صرف وہ نہیں جو ہر جگہ پر صحابہ اکرام کی عظمت کے پھریرے کو لہراتے نہیں ہیں، منکرین صحابہ کانفرنس کرنے نہیں دیتے، منکرین صحابہ وہ بھی ہیں جو عظمت صحابہ بیان کرنے والوں کی زبانوں کو روکتے ہیں، منکرین صحابہ وہ بھی ہیں جو ہماری اس کانفرنس کے آگے روڑے اٹکاتے ہیں، منکرین صحابہ وہ بھی ہیں جو ہمارے علماء کرام کو قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ کی عظمت کو بیان کرنے نہیں دیتے، منکرین صحابہ وہ بھی ہیں جو صحابہ کرام کی عظمت کے کرنے والوں کو کبھی پولیس کی مدد لے کر، کبھی ڈی سی کی مدد لے کر، کبھی پولیس والوں کے گماشتوں کی مدد لے کر ہمارے اس کانفرنس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے دفتروں میں بلا کر منکرین صحابہ اس فضائل صحابہ کانفرنس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج یہ جو سٹیج سجا ہے، میں اپنے قائدین کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ 5 دن سے دن رات ہم نے ایک کیا ہوا ہے، اور آج ہی نہیں 3 سال ہو گئے ہیں ہم اپنے اس عظمت صحابہ کے ڈنکے کو بجانے کے لیے سر در کی بازی لگا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنے سے نہ روکا جائے، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے، وہ ہمارے مسلک کا طبقہ ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جنہوں نے ہماری ناک میں دم کیا ہوا ہے، لیکن اس دفعہ ہم نے یہ تہیہ کر لیا تھا، جان جاتی ہے جائے، زمین بکتی ہے بک جائے، ہمارے خون سے اگر لکھی جائے تاریخ تو لکھی جائے انشاءاللہ تعالی۔ اس دفعہ فضائل صحابہ کانفرنس
یا تو جیلوں میں ہوگی، یا شوق شدرے میں ہوگی، یا تھانہ شدرا کے سامنے ہوگی، یا پھر اسی چوک میں ہوگی۔ پھر چشم فلک نے دیکھا، کائنات کی چشم نے دیکھا کہ آج یہ توحید کے دیوانے عظمت صحابہ کی عظمت کو لہرانے کے لیے اسی جگہ پر موجود ہیں جہاں شہید قائد کبھی للکارا کرتے تھے، جنہوں نے ہمارے جذبوں کو جوان دی، ہماری جوانیوں میں روحانی روح پھونکی تھی۔ آج اسی روح کو بیدار کرنے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ عظمت صحابہ کے پریرے لہراتے رہیں گے جب تک جن میں جان ہے، جب تک منہ میں زبان ہے، جب تک ہاتھوں میں قوت لامسہ موجود ہے، جب تک زبان میں قوت گھویائی موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالی اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون۔ یا ولادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، ہم ان کی عظمتوں کے ترانے گاتے جائیں گے، بلندیوں کی، ان کی بلندیوں کی، عظمتوں کی ہم شان بیان کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔